لیکن اگر خدا اس سے کروا رہا ہوگا تو پھر خدا کی مرضی، وہ آسان ہو کہ مشکل ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو جس چیزوں کا پابند بنایا وہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ڈسپلن لانا آسان نہیں زندگی، اور وہ بھی ان لوگوں کے جو بالکل بے ڈسپلن تھے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے نا تو چلو جو بات وہ اپنے فالوورز کو کہہ رہے ہوتے زیادہ سے زیادہ اسی کو خود کر لیتے، مزید ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن میں سورہ عائشہ ہوتی، سورہ خدیجہ ہوتی، سورہ فاطمہ ہوتی، سورہ ابو بکر، سورہ عمر، کچھ بھی نہیں ہے. کون سی؟ سورہ مریم. اگر خدا موجود نہیں ہے تو نہ تو آپ کا نقصان نہ میرا نقصان. نہیں ہے تو نہیں، کیا کر لے گا وہ جب ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہے تو بھیا میرا نقصان نہیں، پھر آپ کا ہی نقصان ہے. آپ مجھے 5 سب سے بڑی وجہ بتائیے جس سے آپ یہ پروف کر سکے کہ اسلام سچا مذہب، ثبوت کے ساتھ. میں دیکھتا ہوں، پھر میں اس کو کوئی جواب نہیں دوں گا. میں اس کو کوئی جواب نہیں دینے والا، میں صرف اس کو لکھوں گا. 5 کیوں چاہیے سر؟ کتنے؟ 10 دے دیں سر؟ پھر 21 دے دوں؟ 10 دے دیں سر، پھر 10 صحیح رہے گا. میں تو 21 دوں گا. سر میں 21 کیسے لکھوں گا؟ آپ جلدی کریں، میں آپ کا کیا فٹافٹ ہم ابھی بڑے کمزور انسان. چلو 1-2 لے لو پھر. دیکھیں، اسلام کی جو سچائی ہے نا وہ رسول اللہ کی سچائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کو تو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں سر. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو اسلام جھوٹا ہے. ٹھیک؟ ہاں سر. ٹھیک. اب ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ نے جو بات کہی ہے، جو بھی کہا ہے، جو بھی قرآن بتایا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اس کی سب سے پہلی جو ریزننگ میرے ذہن میں آتی ہے، اور بہت ساری ہیں، جو پہلی ریزننگ میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گیم کھیل رہے ہوتے اور جھوٹے ہوتے تو اپنا حلقہ بڑھانے کے لیے، اپنا سرکل بڑھانے کے لیے وہ اپنے فالوورز کو آسان چیزیں بتاتے، نہ کہ مشکل چیزیں جو ان کے لیے مشکل تھیں. مثال کے طور پر روزہ کوئی آسان نہیں ہے، حج کوئی آسان نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، ساری مشقت بھرے کام ہے. بلکہ یہ کہتے کہ بھائی 4 نہیں 16 بیویاں ملیں گی. ٹھیک ہے، اور دیکھو پھر کتنی جلدی حلقہ بڑھتا. لیکن حلقہ لیکن جو مشکل کام ہے وہ بتائے، جس میں حلقہ بڑھنا ایک انسان کے، یعنی انسان کے لیے بہت مشکل ہے یہ کام کرنا. ہاں وہ اگر خود سے کرے گا تو وہ آسان چیزیں بتائے گا، لیکن اگر خدا اس سے کروا رہا ہوگا تو پھر خدا کی مرضی، وہ آسان ہو کہ مشکل ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو جس چیزوں کا پابند بنایا وہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ڈسپلن لانا آسان نہیں زندگی میں، اور وہ بھی ان لوگوں کے جو بالکل بے ڈسپلن تھے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اچھا سر، یہ تو چلو ایک پوائنٹ ہو گیا سر. دوسرا پوائنٹ 20 اور بچے ہیں سر. ہاں 20 چلیں اور سناتا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نبوت کے دعوے میں سچے نہ ہوتے نا تو ان کو دشمنی مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ ان کے سامنے پورے حجاز اور جزیرۃ العرب کی لیڈرشپ ان کو آفر کی گئی تھی. اچھا ٹھیک. تو جب لیڈرشپ ان کو آفر کر دی گئی تو اگر ان کو لیڈرشپ ہی چاہیے تھی تو ٹھیک ہے، ہو گیا میں لیڈر، مجھے کیا ضرورت ہے خون خرابہ کرنے کا، اتنی محنت بھرنے کا، مکے سے نکلنے کا، پیدل جانے کا، جب مجھے مکے میں بیٹھے بیٹھے پوری لیڈرشپ مل رہی ہے. اس کے باوجود آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ لیڈرشپ نہیں چاہیے تھی، مقصد لیڈرشپ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تیسرا پوائنٹ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے نا تو چلو جو بات وہ اپنے فالوورز کو کہہ رہے ہوتے زیادہ سے زیادہ اسی کو خود کر لیتے، مزید ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو کہا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، خود تہجد بھی فرض کر لی اپنے اوپر. امت کو تو کہا کہ روزہ رمضان میں ہی رکھنا فرض ہے، لیکن اور بیچ میں افطار کرنا ضروری ہے، کنٹینیوس نہیں رکھنا، خود کنٹینیوس روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں بھائی اتنی مشقت کیوں جھیل لیں؟ اچھا، اگر خود 5 نمازیں بھی پڑھ لیتے اور چھٹی نہ پڑھتے تہجد میں، کوئی آ کے پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ رات کو تہجد کی نماز کائیں کو نہیں پڑھتے. تو ایڈیشنل پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت تھا وہ جھوٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ لے لیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے، جھوٹے ہوتے،
تو یہود اور نصارہ کرسچنز اور جوز کی جو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ڈسٹورشن کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ اپنی امت کو یہ تعلیم نہ دیتے کہ اگر تمہیں اہل کتاب کوئی بات کہیں مذہبی, ٹھیک ہے, اپنی مذہبی کتابوں سے کچھ کوٹ کر کے بتائیں, تو نہ تو تصدیق کرنا نہ تکذیب کرنا, نہ جھٹلانا نہ کہنا کہ سچ ہے. کیوں؟ چونکہ اگر جھٹلاؤ گے تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ وہ بات صحیح ہو. تو اب ایک بات بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی تکلیفیں نہیں دی, بہت تکلیفیں دی, جھٹلایا, چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں, اپنے دشمنوں کے بارے میں آدمی اپنے فالوورز کو یہ کہتا ہے کہ ان کی بات ماننی نہیں ہے, ان کی بات ان کے منہ پہ مارنا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تصدیق کرنا نہ تکذیب کرنا, چونکہ تکذیب کرنے میں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ وہ بات سچ کہہ رہے ہیں اور تم اس کو جھٹلا دو, یہ غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو سچائی پسند ہے چاہے وہ دشمن کے منہ سے آ رہی ہو. تو جو آدمی اتنا زیادہ پرٹیکولر سچائی کے بارے میں, وہ خود جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک. اچھا, ایک اور پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو آپ اپنی فیملی کو, اپنے قریبی لوگوں کو قرآن میں جس کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا انقلاب لانے والا ہے, بلینز آف لوگ اس کو مانیں گے, تو اپنی فیملی کو سب سے زیادہ گلوریفائی کرتے, اپنے آپ کو گلوریفائی کرتے. قرآن میں سورہ عائشہ ہوتی, سورہ خدیجہ ہوتی, سورہ فاطمہ ہوتی, سورہ ابو بکر, سورہ عمر, کچھ بھی نہیں ہے. کون سی؟ سورہ مریم, ٹھیک, سورہ نوح, سورہ یوسف. تو سورہ عائشہ, فاطمہ, خدیجہ کیوں نہیں ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4-5 مرتبہ ہی کیوں ہے, جبکہ حضرت موسیٰ کے مردو سے 30 صفحے پہ آ جاتا ہے؟ تو ایک آدمی اگر کوئی کام کوئی اپنا لکھوں گا نا, تو میں چاہوں گا کہ بھائی میری تعریف ہو نا, تو میں ہر جگہ دکھوں اپنی تحریر کے اندر, میں نظر آؤں. یہ ہیومن نیچر ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا سر. ٹھیک. ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو بہت آسانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب جھوٹا ثابت کر دیتا. اچھا, کیسے پتا ہے کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی. اب یہاں جو سیصلی کا لفظ ہے, اس سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ آدمی کافر ہی مرے گا, چونکہ اس کو جہنم میں جانا ہے. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ پرٹینڈ کرتا کہ چلو میں نے تو مان لیا, محمد کے اوپر میں ایمان لے آیا, دل سے نہ لاتا. لوگوں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت ہو جاتے. لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی, یعنی ایک کامن سی بات ہے, کوئی بھی آدمی جھوٹا ثابت کر سکتا ہے اگر کسی انسان کا کلام ہے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا. اچھا ٹھیک. ایک اور پوائنٹ, قرآن کریم میں ایک آیت ہے, یہودیوں سے خطاب ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو اور تمہیں جنت میں جانا ہے, تو تم موت کی تمنا کر لو, چیلنج ہے تمہیں. دیکھو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ موت اختیار کر لو, مر جاؤ, مرنا تو بہت مشکل ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے موت کی تمنا کر لو. تم تمنا بھی نہیں کرو گے. قرآن نے چیلنج ان کو دیا کہ تم تمنا بھی نہیں کرو گے. یہود نے کسی بھی ہسٹوریکل ریکارڈ میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت کی تمنا کی ہو. تمنا کرنے میں کیا تھا؟ کہہ دیتے کہ لو جی کر لی, ہاں جی ہمیں تمنا ہے, ہم مرنا چاہ رہے ہیں. ہاں, موت کی تمنا کا مطلب کیا ہے؟ صرف کہہ دیتے ہاں ہمیں تمنا ہے, ہم مرنا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا, تمنا کا اظہار تک نہیں کیا, ورنہ بہت آسانی کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں جھٹلا پائے. ٹھیک. ایک اور سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا ابراہیم, شاید سناؤ. لڑکے, ہاں, کیونکہ لڑکے زیادہ پاپولر نہیں, ان کی لڑکی زیادہ پاپولر ہے. تو ان کے ایک لڑکے کا نام ہے ابراہیم. اچھا. جو مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں, چھوٹے ہی تھے. اچھا, اسی لیے نہیں پاپولر. ہاں, چند مہینوں کے تھے. جس دن ان کا انتقال ہوا تو اس دن سورج گرہن ہوا تھا.
اچھا ٹھیک. تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آج یہ سورج گرہن اس لیے ہوا ہے چونکہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے, بڑی شخصیت ہے, رسول اللہ کے بیٹے ہیں. کیا بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے, اسی لیے انتقال ہوا ہے, اسی لیے سورج گرہن ہوا ہے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ سورج اور چاند یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, یہ کسی کے مرنے جینے سے کوئی ان پہ گرہن ہوتا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو اپنے خاندان کی اتنی زبردست پریویلیج ان کا ہونے والا تھا کہ جی جناب سورج گرہن تک ہو گیا تھا ان کے بیٹے کے مرنے پر. آپ یہ جو آنر ہے بہت آسانی کے ساتھ باقی رکھتے, بس بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے اس کی تردید کی کیونکہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ کے اوپر ایک الزام لگا تھا. ٹھیک. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے نا تو حضرت عائشہ کو یا تو نکال دیتے, چھوڑ دیتے. اچھا. اگر الزام سچا ہوتا تو چھوڑ دیتے, اور اگر الزام جھوٹا ہوتا تو فوراً تردید کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک خاموشی رکھی چونکہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ الزام سچا ہے یہ جھوٹا ہے. خاموشی رہے یہاں تک کہ قرآن کے میں 10 آیتیں نازل ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات پر. ٹھیک. تو اگر قرآن رسول اللہ کا کلام ہوتا تو اتنے دن تک کے, اور اس 1 مہینے کے عرصے میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے خاندان کو کچھ سے کچھ کہہ رہے تھے. منافقین ایک سے ایک باتیں بنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی کہ لوگ ان کو یہ الزامات دے رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اپنے الزام کو اپنا نام کلیئر, آپ اگر کوئی آپ کے اوپر الزام لگائے کسی بھی طرح کا تو آپ چاہیں گے کہ اسی پل آپ کا نام کلیئر ہو جائے. ہم کئی لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چاہوں گا کہ لوگ میرے بارے میں بات کریں. تو اگر یہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہوتے تو اسی منٹ 10 آیت لکھتے, ہو گئی تھی بات. جو اثر 1 مہینے بعد ہونا تھا وہ اسی گھنٹے ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ چند باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے کافی وافی ہیں. اور بھی بہت کچھ چاہا جا سکتا ہے لیکن ٹائم بہت ہو گیا, فی الحال اسی پہ بات کریں. ہاں صحیح ہے سر, اتنا ہی بہت ہے سر. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو مذہب ماننا ہے تو آپ A to Z ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہونی چاہیے. نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مذہب کی جو فنڈامنٹل ویلیوز ہیں, کور ویلیوز, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی ہیں. 6-7 چیزیں ہیں. خدا کا موجود ہونا, ملائکہ کا, فرشتوں کا, اچھا جی, کتابوں کا آنا, رسول کا ہونا, قیامت کا ہونا, قیامت کے بعد جنت اور جہنم کا اور تقدیر کا ہونا. بس اگر آپ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ مؤمن ہیں. باقی شق قمر یعنی اسپلٹ آف مون ہوا تو کیسے ہوا تو نہیں ہوا, یہ ساری باتیں آپ ہمیشہ ان پہ تحقیق کرتے رہیں, پتہ چل جائیں گی آپ کو. ہاں سر بالکل, وہ تو تحقیق تو بالکل. ہاں لیکن یہ 8 چیزیں فنڈامنٹل ویلیوز ہیں. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی شق قمر ہوا یا نہیں ہوا. ہر ایک کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ نہیں جی سب کو نظر آنا چاہیے, میں نے کہا نہیں سب کو نظر نہیں آنا چاہیے, تو دیکھیے ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 100% غلط ہوں, میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں. میرا بھی یہی کیس ہے سر, میں بھی ہو سکتا ہوں. آپ بھی صحیح ہو سکتے, بالکل میں مان کر چل رہا ہوں. آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں, میں بھی صحیح ہو سکتا ہوں. لیکن آپ کسی مذہب کو اس بنیاد پر جج نہیں کریں گے کہ یہ چھوٹی چیز ہے, یہ چھوٹی چیز ہے, اس بنیاد پہ جج نہیں کریں گے جس میں دو لوگ ڈس ایگری کر رہے ہوں اور دونوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے, اس بنیاد پر مذہب جج نہیں ہوگا. بالکل. ہاں ویسے بھی سر کسی بھی اتنی بڑی چیز کا ڈیسیجن لینا وہ ایک چیز پہ یا ایک آرگومنٹ یا ایک بات پہ تو ہوتا نہیں ہے. نہیں ہوتا. آپ کو جو تحقیق کرنی ہے نا وہ تحقیق کرنی ہے ان 6-7 باتوں کے اوپر. سب سے مین چیز تھی خدا کا موجود ہونا اپنی صفات کے ساتھ, اپنے ایٹریبیوٹ کے ساتھ. آپ اس پر تحقیق نہ کریں کہ جی شق قمر ہوا کہ نہیں ہوا, آپ اس پہ تحقیق کریں کہ خدا کیوں موجود ہے اور میرے پاس ایسی کیا دلیل ہے جس سے میں ثابت کروں کہ وہ موجود نہیں ہو سکتا اپنے ایٹریبیوٹس کے ساتھ. بس یہ ہے اصل چیز. یہ میری آپ کے لیے ایڈوائز ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. لاسٹ پوائنٹ اتنا ضرور کہوں گا کہ مرنے کے بعد ایک آدمی اگر اس کو یہ پتا چلے کہ خدا موجود ہے تو بہتر آپشن یہی ہے کہ آدمی یقین کر لے.
اچھا سر. چونکہ اگر خدا موجود نہیں ہے تو نہ تو آپ کا نقصان نہ میرا نقصان. نہیں ہے تو نہیں, کیا کر لے گا وہ جب ہے ہی نہیں. ہاں لیکن اگر ہے تو بھیا میرا نقصان نہیں, پھر آپ کا ہی نقصان ہے. اچھا سر. ٹھیک ہے, اس پر سوچ لیجئے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے, پھر بات کریں گے.